یعنی حرام خوری والا منہ لے کر کے آپ اللہ رب العالمین کو نہ پکارے. آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے حلال پیسے کا, آپ نے جو کھایا ہے وہ حلال ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے حرام کھا کر کے اگر آپ اللہ رب العالمین کو پکارے, حرام کا لباس ہو اور آپ کی پرورش حرام خوری سے ہوئی ہو, تو پھر آپ کی بات نہیں سنی جائے گی, اللہ رب العالمین رد کر دے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دعا مانگے کسی کو برباد کرے, یعنی کسی رشتہ توڑنے والی دعا نہ ہو. رشتہ کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اس کے ساتھ ہم کو چلنا پڑے, اللہ تعالیٰ اس کا منہ مجھے دیکھنا ہی نہ پڑے, ایسی دعا آپ نہ کرے کہ اللہ رب العالمین وہ آدمی جو ہے اس سے ہماری بنتی نہیں ہے, وہ ہمارے سامنے کبھی آئے نہیں, اِنَّا لِلَّهِ, ایسی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں, اور آپ کی دعا لمبی ہو, آپ کی دعا میں ایسے ہو کہ آپ کے اندر جو ہے ہانڈی کی طرح ابل رہا ہو, اور آپ رو دھو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اسی طرح سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب دعا کریں مستقبل القبلۃ مادن یدیہ, جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 1763 نمبر کی, کہ آپ کا چہرہ پچھم طرف ہو اور مادن یدیہ, کہ آپ ہاتھ کو پھیلائے رکھے, اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے رکھے, جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے, لمبی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اپنے چہرہ کو پچھم کی طرف کر لیا. غزوہ بدر یعنی جنگ بدر جو پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی, جس میں بوڑھے اور بچے تھے, دشمن کی تعداد 1000 فورس تھے, اور سب کے سب بہادر تھے. آپ علیہ السلام نے اپنے کاندھے پر جو ہے چادر لٹکائی, چادر رکھی, چہرہ کو جو ہے پچھم کی طرف کر لیے, ہاتھ کو اٹھائے دربار الہی میں اور رو دھو کر کے دعا کرنے لگے, اللہم انجز لی ما وعدتنی, اللہم آتی ما وعدتنی, اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. آپ یہ دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے, اے پروردگار عالم, تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا فرما, اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ دے, اسے مکمل فرما. یہ مٹھی بھر جماعت, یہ تھوڑی سی مسلمانوں کی جماعت اگر آج کی جنگ میں ہلاک ہو گئی تو روئے زمین میں تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جب بھی آپ دعا کریں آپ کا ہاتھ جو ہے اٹھے ہوئے ہوں, یعنی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. اسی طرح سے آپ جب دعا کریں آپ کا چہرہ بھی کیا کہتے ہیں قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ رو دھو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کریں. آپ کی گڑ گڑاہٹ کو دیکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے, دیکھا کہ چادر گر چکی ہے, فسقط رداؤہ عن منکبیہ, آپ کی گردن پہ جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی. آپ گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہے تھے, حضرت ابوبکر صدیق نے چادر اٹھائی اور آپ کے کاندھے پر رکھ دیے اور آپ کو پکڑ لیے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ بس کیجئے, بس کیجئے, بس کیجئے, اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا, وہ وعدہ پورا کرے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں, چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو, ہے کہ نہیں, اور اسی طرح سے گڑ گڑا کر کے آپ دعا کریں. پھر جو ہے آپ جو ہے ابو داؤد, ترمذی اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں صحیح الجامع وغیرہ کی روایت آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ہتھیلی, جیسے آپ کسی سے مانگتے ہیں تو کس طرح, اس طرح مانگتے ہیں,
کہ ہم کو فلاں چیز دیجیے ایسے تاکہ کوئی سامان گر نہ جائے، تو اندرونی حصہ یعنی یہ حصہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے. پھر دعا کی شروعات اس طرح سے ہونی چاہیے. ہاں اب آپ جیسے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں تو ہاتھ ایسے رہے یا ایک ہاتھ کو ملا دیں گے. شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی واضح روایت نہیں ہے، لیکن شیخ صالح عثیمین اپنی کتاب الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 25 میں فرماتے ہیں ملا دینا بہتر ہے، ملا دینا بہتر ہے. تو ایسے ملا کر کے ہے کہ نہیں. اور دعا کی شروعات اللہ رب العالمین کی تعریف سے ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کی تعریف کیجئے، اور بہترین تعریف سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر جو ہے کچھ دعائیں کیجئے، پھر درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے. اس کے بعد جو مانگنا ہو اللہ رب العالمین سے آپ مانگے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. لیکن دیکھیے اس بات سے آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا. ٹھیک ہے میرے بھائی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سلام پھرنے کے بعد ہی نہیں، یہ آپ کی مرضی. اب جب چاہیں آپ رات کے حصے میں آپ دعا کریں یا کہ کسی وقت بھی آپ